السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین کرام، کتاب و سنت کی روشنی میں نماز کے طریقے پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ کافی کچھ اس سلسلے میں بیان کیا جا چکا ہے۔ آج ہم بات کریں گے تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت، تشہد میں کیسے بیٹھا جائے گا۔ چنانچہ تمام فرض نمازوں میں دوسری اور آخری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر، دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے اور آخری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر تشہد میں بیٹھنا لازم ہے۔ سنت اور نفل نمازوں میں بھی یہ حکم ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنا رہتا ہے، اس طرح تیسری یعنی آخری رکعت کی 2 سجدوں کے بعد بیٹھنا رہتا ہے، تیسری یا چوتھی کہہ لیں جو بھی رکعت ہو آخری۔ یہاں یہ بات معلوم رہے کہ 2 رکعتوں والی نماز میں 1 تشہد ہوتا ہے، اور جبکہ 3 اور 4 رکعتوں والی نماز میں 2 تشہد ہوتے ہیں۔ پہلا تشہد 2 رکعتوں کے مکمل ہونے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے، اور دوسرا تشہد آخری رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ اب ہم تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت جانیں گے۔ چنانچہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے دیکھا آپ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، رفع یدین کرتے جب نماز شروع کرتے، اور جب رکوع کرتے تب بھی دونوں ہاتھ مونڈوں تک اٹھاتے۔ پھر جب 2 رکعتوں پر بیٹھتے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھتے تو بایاں پاؤں بچھا دیتے اور دایاں پاؤں کھڑا کر دیتے، جس طرح ہم دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ آپ بیٹھ کے دکھائیں۔ یہ دیکھیے، بایاں پاؤں انہوں نے بچھا دیا ہے اور اس پر بیٹھ گئے، اور دایاں پاؤں کھڑا کر دیا انہوں نے۔ دایاں پاؤں کھڑا ہے اور دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 2 رکعتوں پر یعنی پہلے تشہد میں ویسے ہی بیٹھنا چاہیے جیسے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، یعنی دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھنا رہتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ تشہد میں دایاں قدم اس طرح کھڑا کیا جائے کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ قدم کو دایاں کھڑا رکھنا ہے لیکن انگلیاں قبلے کی جانب ہونی چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ دایاں قدم کھڑا رکھا جائے، اس کی انگلیاں قبلہ رخ رکھی جائیں اور بائیں قدم پر بیٹھا جائے۔ چنانچہ پہلے اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت کے فرق، ایک نماز میں 2 تشہد ہیں، 3 رکعت کی 4 رکعت کی نماز میں، تو پہلے تشہد میں جیسے بیٹھا جائے گا آخری تشہد میں ویسے نہیں بیٹھا جائے گا، دونوں کی بیٹھک میں فرق ہے۔ فجر کے علاوہ بقیہ چاروں نمازوں میں 2 تشہد ہوتے ہیں، فجر میں 1 تشہد، پہلا تشہد 2 رکعتوں پر اور دوسرا تشہد آخری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ پہلے تشہد سے مختلف ہے، الگ ہے۔ چنانچہ محمد بن عمرو بن عطا نے ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی، تو اس حدیث میں انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں پر بیٹھتے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب بیٹھتے تو اپنے بائیں قدم پر بیٹھ جاتے، بائیں قدم کو بچھا کر اس پہ بیٹھ جاتے اور دایاں قدم کھڑا کر دیتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بایاں قدم دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر نکالتے، بایاں قدم دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر نکالتے۔ کون بتلائے گا؟ آئیے آپ۔ جب آخری رکعت میں سلام پھیرنے والی رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر، تو کیا کرتے؟ بایاں قدم بایاں پیر دائیں کے نیچے نکال دیتے۔ دیکھیے، دائیں کو کھڑا کر دیا گیا اور بائیں کو دائیں کے گھٹنے اور قدم کے بیچ سے نکال دیا گیا، اسے تورک کہا جاتا ہے۔ دائیں قدم کو کھڑا رکھتے اور سرین کے بل، تو یہ جو ہے آخری رکعت کی بات ہوئی۔ جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بایاں قدم
دائیں پاؤں کے نیچے سے، بایاں قدم دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر نکال دیتے، دائیں قدم کو کھڑا کر دیتے اور سرین کے بل بیٹھ جاتے، زمین پر بیٹھ جاتے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت میں فرق ہے۔ پہلے تشہد میں پیر پر، بائیں پیر پر بیٹھ رہے تھے، اس کے تلوے پر، قدم کے تلوے پر، جبکہ دوسرے تشہد میں زمین پر بیٹھ رہے تھے۔ اور بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے گھٹنے اور قدم کے درمیانی جگہ سے نکالنا ہے، جیسا کہ ابھی گھٹنے اور قدم کے درمیانی جگہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ بیٹھنے کی اس کیفیت کو تورک کہتے ہیں، اور تورک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھنا، تشہد میں بیٹھے ہیں تو دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھنا۔ کیسے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنا دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے اور 53 کی عدد کی گرہ لگا کر سبابہ سے اشارہ کرتے۔ 53 کی گرہ کی تفصیل آ رہی ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہو رہی کہ تشہد میں دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھنا سنت سے ثابت ہے۔ بعض لوگ تشہد میں گھٹنے پر ہاتھ رکھنے کو برا سمجھتے ہیں، مکروہ سمجھتے ہیں، لیکن خود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ثابت ہے تو اس کو برا سمجھنا خود ہی برا ہے۔ دوسری بات، تشہد میں دائیں ہاتھ سے 53 کے عدد کی گرہ لگاتے، 53 کے عدد کی۔ یہ دراصل انگلیوں سے شمار کرنا، جیسے گنتے نا تو شمار کرنا کا ایک طریقہ تھا، عرب میں انگلیوں سے شمار کرنے کا ایک طریقہ تھا، وہی کہہ رہے کہ 53 کی گرہ لگاتے، انگلیوں سے 53 جب وہ کہتے تھے تو کیسے ہاتھ کو رکھتے تھے اسی کو کہا کہ 53 کی گرہ لگاتے، تو عرب یہ اس طریقے سے گنتی کرتے تھے۔ تو اس قاعدے کے مطابق 53 کا عدد بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ انگوٹھے اور سبابہ کے علاوہ تینوں انگلیاں بند کر لی جائیں، انگوٹھا اور سبابہ جیسے شہادت کی انگلی ہم کہتے ہیں، ان کے علاوہ تینوں انگلیاں بند کر لی جائیں، تینوں انگلیاں بند کر لی جائیں، سبابہ کو کھلا رکھا جائے، سبابہ شہادت کی انگلی کو کھلا رکھا جائے اور انگوٹھا سبابہ کی جڑ میں رکھا جائے، انگوٹھے کو سبابہ کی جڑ میں رکھا جائے، ایسے انگوٹھے کو سبابہ کی جڑ میں رکھا جائے۔ یہ طریقہ ہوا، ایک طریقہ یہ ہوا۔ سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں جو انگوٹھے سے قریب ہوتی ہے، انگوٹھے سے قریب انگلی سبابہ کہتے ہیں، جسے شہادت کی انگلی بھی کہتے ہیں۔ تیسری بات، یہ اشارہ تشہد میں بیٹھتے ہی شروع کرنا چاہیے، حدیث کے اندر ہے کہ اشارہ کرتے ہیں تو کہہ رہے کہ بیٹھتے ہی اشارہ شروع کرنا چاہیے۔ التحیات میں اشہدوں کے پڑھنے پر یا کسی اور لفظ کے آتے ہی انگلی اٹھانا سنت سے ثابت نہیں۔ بات ہوتا ہے جب اللہ کا نام آئے تو اٹھایا جائے یا جب اشہدوں کہیں تب اٹھایا جائے، ایسا نہیں۔ جو اٹھانے کی بات ہے وہ یہ کہ آدمی مسلسل اٹھائے، مسلسل اٹھا کر رکھے۔ دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا اور انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھنا۔ ابھی ہم نے پڑھا دونوں ہاتھ کو گھٹنے پر رکھنا ہے، اب حدیث آ رہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ران پر رکھنا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھتے اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے اور سبابہ سے اشارہ کرتے، سبابہ سے اشارہ کرتے۔ آپ اپنا انگوٹھا درمیانی انگلی پر رکھتے، کہہ رہے ہیں اس میں کہ انگوٹھا سبابہ سے اشارہ کرتے اور انگوٹھا درمیانی انگلی پر، درمیانی انگلی کون سی؟ بیچ والی، یہ بیچ والی ہے، چنانچہ ایسے کر دیے اور اس سے اشارہ کر رہے ہیں اور اس سے جو ہے درمیانی انگلی پر اس کو رکھ دیں۔ ایک طریقہ ہے، یہ دوسرا طریقہ۔ ایک تھا کہ اس کی جڑ میں رکھنا ہے، سبابہ کی جڑ میں، دوسرا درمیانی انگلی پر رکھتے، دوسرا طریقہ۔ چنانچہ آپ اپنا انگوٹھا درمیانی انگلی پر رکھتے اور اپنی بائیں ہتھیلی بائیں گھٹنے پر رکھتے، بائیں ہتھیلی بائیں گھٹنے پر رکھتے۔ تو اس حدیث میں دونوں ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا معلوم ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ کی سبابہ سے اشارہ کرتے وقت بقیہ تینوں انگلیاں بند کر کے، تینوں انگلیاں بند کر کے انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھنا سنت، انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھنا سنت ہے۔ انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنا کر، انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنا کر انگلی سے اشارہ کرنا،
یہ چیز ثابت ہے۔ چنانچہ حدیث ہے، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ضرور دیکھوں گا کہ آپ کیسی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا میں نے آپ کی نماز کو بغور دیکھا۔ بس حضرت وائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھ گئے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھایا، بائیں پاؤں کو بچھایا، بائیں پاؤں کو بچھایا، بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر، ران اور گھٹنے پر، ران اور گھٹنے پر، کچھ حصہ ران پر کچھ گھٹنے پر، اور دائیں کوہنی کو دائیں ران پر رکھا، کوہنی کو دائیں ران پر رکھا، پھر اپنی دونوں انگلیاں بند کر لی، دو انگلیاں اپنی بند کر لی، اور انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے، اور انگوٹھے اور درمیانی دو انگلیاں بند کر لی اور انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنایا، یہ حلقہ کہتے ہیں اس کو، حلقہ بنایا، اور اپنی پھر شہادت کی انگلی اٹھائی، اور میں نے دیکھا کہ آپ اسے یعنی سبابہ کو حرکت دے رہے ہیں، شہادت کی انگلی کو حرکت دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے تشہد کی کئی سنتیں معلوم ہوئی۔ پہلی سنت، تشہد میں دائیں کوہنی کو دائیں ران پر، یہ کوہنی، دائیں کوہنی کو دائیں ران پر ٹکایا جائے، تشہد میں دائیں کوہنی کو دائیں ران پر ٹکایا جائے، اور تورک والی حالت میں جب آپ پیر کو نکال کر بیٹھیں گے، تورک کر کے بیٹھیں گے تو یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر تورک نہ کریں تب تو تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ ہاتھ اٹھا رہے گا، بالکل اس کو چپکا دینا، ران پر رکھنا مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر تورک کر کے بیٹھیں گے، پیر کو بائیں پیر کو دائیں کے نیچے سے نکال کر جب بیٹھیں گے تو یہ آسان ہو جاتا ہے یہ رکھنا۔ دوسری سنت، دائیں ہاتھ کی سبابہ سے اشارہ کرتے وقت انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنایا جائے، اشارہ کر رہے ہیں اور انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنایا جائے۔ تیسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابہ اٹھائی، شہادت کی انگلی اٹھائی اور اس کے بعد اس سے حرکت دیتے رہے، لہذا شہادت کی انگلی کو سلام تک حرکت دیتے رہنا بھی سنت ہے۔ تشہد میں بیٹھتے ہی سبابہ سے اشارہ کر دیا جائے، نہ کہ کسی خاص لفظ پر، جیسے ہی تشہد میں بیٹھے سبابہ سے اشارہ کر دیا جائے، انگلی اٹھا دی جائے، کسی خاص لفظ پر، جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں اور الا اللہ پر رکھ دیتے ہیں، جب اشہد ان لا الہ پر پہنچے اشہد ان لا الہ تو اٹھاتے ہیں اور جب الا اللہ پر تو رکھ دیتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس میں یہاں یہ بات آئی کہ شہادت کی انگلی سے مسلسل حرکت دینے کی بات آئی، البتہ علماء نے یہ بھی کہا کہ کبھی کبھار حرکت دے دیں تو کافی ہے، یا حدیث کے الفاظ اور ساری چیزوں کو غور کر کے علماء نے کہا کہ صرف اشارہ کر لینا، کہ انگلی کھڑے کر کے اشارہ کر دیے کافی، یہ کافی ہے۔ مسلسل حرکت دینے والی جو روایتیں ہیں بعض علماء نے اس پر کلام کرنے کی بات کی ہے۔ اس کے بعد تشہد میں نگاہ کہاں رکھنا ہے، نظر کہاں رہے گی؟ ہم نے شروع میں یہ بات پڑھی ہے کہ ہماری نظر نگاہ پوری نماز میں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے سوائے تشہد کے۔ تشہد میں ہماری نگاہ رہے گی انگلی پر، انگلی پر ہماری نگاہ رہے گی۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر، بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر اور رکھتے، اور سبابہ یعنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، آپ کی نگاہ آپ کے اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی، یعنی آپ کی نظر وہیں رہتی تھی، ہٹتی نہیں تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تشہد میں نگاہ کو سبابہ پر ٹکائے رکھنا، شہادت کی انگلی پر ٹکائے رکھنا چاہیے، بقیہ نماز میں سجدے کی جگہ رکھنا سنت ہے، لیکن تشہد میں نگاہ کو اشارے پر ٹکائے رکھنا سنت ہے۔ تو یہ تشہد کا مکمل طریقہ کہ ہماری انگلیاں کیسی ہوں، ہاتھ کیسے ہوں، پنجے کیسے ہوں، نگاہ کیسے ہو، ہماری انگلیوں میں حرکت کیسی ہو، ساری تفصیلات ہمارے سامنے آ گئی۔ جب ہم 2 رکعت پر تشہد میں بیٹھیں تب کیسے بیٹھیں، اور جب آخری تشہد میں بیٹھیں سلام پھیرنے والی رکعت میں تب بیٹھیں، یہ بھی وضاحت ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ہمیں چاہیے کہ جو طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں اس طریقے پر عمل کریں، مداومت برتیں، اپنی عادت بنا لیں۔ کوئی غلط چیز اگر ہماری نماز میں ہمارے طریقے میں ہے تو اس کو ختم کرنے کے اپنی نماز کو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے موافق کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو
کتاب و سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد